بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، دادی نانی کے روپ میں ہو، بہت عزت ہے۔ ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں۔ خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے، ہائے ہائے، دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے؟ عورت تو اتنی آزاد ہے، کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے۔ او بھائی، اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں، وہ چند فیصد عورتیں ہیں۔ نارمل جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں، ڈیفنس میں، کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں، شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، ان سے جب کمپیئر کرو گے، خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں، ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں۔ بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، دادی نانی کے روپ میں ہو، بہت عزت ہے۔ ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں۔ میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار، کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائے، دو چار جوان نظر آتے ہوں گی، کوئی 100 میں ایک آدھ ہوتی ہیں بڈھی، یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ۔ یار یہ کیا ہے؟ تمہاری نسل کہاں گئی؟ تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا بھائی صاحب۔ ابھی ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو، میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی، کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز، کچھ افلاطون، کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے۔ بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے، ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا، یہ ہوتا ہے، اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ یورپ میں ایسا بولو نہیں ہے، یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے۔ میں KPK بھی گیا ہوں، ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے۔ میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا، تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا۔ مجھے غصہ بہت آیا تھا اس پہ، بے غیرت آدمی، عورت پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے۔ عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا، وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے، وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے۔ 2-4 انگلش کے ٹھش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں، بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، مرسار ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے، ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے۔ میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا، میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو، تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے، گھریلو عورتیں، پردے دار، حیا، شرم، ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں، کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں، بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا، ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے، مارتا ہے، بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کراچی میں بھی۔ ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو، نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ، سب مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ۔ پھر لاشیں ملتی ہیں 1-1 مہینے پرانی جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری، تھی تو مسلمان، لیکن عبرت کی بات تو ہے نا، جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو، اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی، اس میں عورت آزاد ہے۔ بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد چھوڑنا، چٹی پہنا کے گھمانا، بے شرم آدمی یہاں کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں تیری بیوی تیرا سر کیسے بجاتی ہے جب وہ جمشید سے تعلقات کرے گی نا، وہاں کا انگریزوں کا جمشید پتہ چلے گا۔ لوگ وہاں میں نے وہاں مذہب کا رجحان مسلمانوں میں زیادہ دیکھا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں جو مسلمان ہیں ان میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے۔
کیوں؟ انہوں نے وہ فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. یہ چڑیاں پہننے کا نقصان کیا ہے؟ میں حیران ہوا وہاں لوگ مدرسوں میں مولانا بن رہے ہیں. ابے پاکستان آ رہے ہیں مولانا بننے کے لیے. میں نے کہا یار تم یہاں لوگ مدرسوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ, یہ بنیاد پرست. تم لاس اینجلس میں رہ کے بچے کو بنوریا بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے. سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے, مفتی صاحب یہاں اسلام کی ہمیں قدر ہوئی ہے, اگر ہم مذہب سے رشتہ مضبوط نہ کریں تو ہمارا انجام بھیانک, تباہ ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے لیبل بہار کا لگا کے آ رہی ہوتی. خدا کے لیے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جو اس طرح عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں نا مردوں کے خلاف, ان کو کبھی فیور نہ کیا. باقی ظلم جہاں ہو رہا ہے عورت پہ یا مرد پہ, وہ تو کبھی مرد ظالم ہوتا ہے کبھی عورت ظالم ہوتی ہے, اس ظالم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. جنرلی اصول بیان کر رہے ہیں آج کچھ لوگ آ کے, اگر آپ کا میاں نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بھائی بہت سے ناجائز تھپڑ ہوں گے, بہت سے جائز تھپڑ بھی ہوں گے, آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہو؟ تھپڑ مارنا اچھا کام نہیں ہے, کچھ تو لمٹ ہوگی نا. آپ کیوں گھروں کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام ریلیشن کو فوکس کرتا ہے سب سے پہلے, اور سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ انڈیویجولزم کو فوکس کرتے ہیں, ہر آدمی آزاد ہے. تو ہر آدمی جب انڈیویجول لائف گزارے گا تو وہی حشر ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا ہے. 9 مہینے بعد لاش ملی ہے کیڑے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو انڈیویجول لائف گزارنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہے, عورت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ عورت میں جب تک حسن ہوگا اس کو سب عزت دیں گے. جہاں حسن ذرا سا ڈھلکا, اور خواتین کو اس بات سے غصہ بہت آتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مرد کا حسن دیر سے خراب ہوتا ہے, عورت کا حسن بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے. جہاں ذرا سا حسن خراب ہوا, اب نہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیا جائے گا, نہ اس کو فلموں میں ہیروئن کا کیریکٹر دیا جائے گا, نہ اس کی وہ ویلیو رہے گی جو حسن و جمال کی وجہ سے تھوڑے دن پہلے ویلیو تھی, نہ مرد اس سے اس کا موبائل نمبر مانگیں گے. پھر وہ ڈپریشن میں جائے گی. یہ کوئی انسان کا بچہ مجھ سے شادی کر لے لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے, ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مردی ٹھرکی ہو, بری بات ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ نظر بس سے بچائے یار, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے 2 ڈر ہوتے ہیں, ایک نظر سے اللہ بچائے, دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں, صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے, کچھ مولاناؤں یا نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہوا ہے اب تک کی رپورٹ. باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں, تم کم وقت نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے. یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہے اب میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ؟ دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی, یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں؟ شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.
یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں باحیا ہیں, با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا. ہاں جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کمبخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی کے میں بھی ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا, تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح و شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف, طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں, کوئٹہ میں, کے پی کے میں, کراچی میں, سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے, مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے ایک بوجھ سر سے اتار دیا ہے, اب مرو جیو وہیں. یہ حرام ہے, غلط ہے. آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے, وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو, آپ کے بہنوئی کو, آپ کے داماد کو. بھائی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے, اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا, تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی این جی او بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی, وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے, اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو. یہ ہر جگہ, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو این جی اوز تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ, تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی, وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں, جو محافظ ہوتے ہیں, وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. کے پی کے میں خاندانی نظام مضبوط ہے. بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, کئی بھائی, کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں, مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے. میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ. میرا بھائی ہے ہی نہیں, یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ, چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے, تو ایسے کیسز ہیں. میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. بڑے بڑے مارٹ ہیں, مال ہیں, جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں, جاب کر رہی تھیں,
اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو, نام نہاد لبرلز کو, انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے, آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں قیصر راجہ کے لیے, اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو, کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے, اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز, جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا, ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. یہ مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم. سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرلز وہ کیا کہہ رہے ہیں, کے پی کے میں عورت کیا ہے, غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے, ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں, ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہے, پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا, اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا, ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا, اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا, تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2% کی حیثیت رہتی نہیں ہے. اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم. اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش ملی. سمجھ رہے ہو, یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ, اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ لڑکوں کے لیے الگ بنا دو. آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ نہ, اور لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں, لڑکوں کو مرد پڑھائیں. ایک تصویر آئی تھی کے پی کے سے, کے پی کے پشاور کسی اسکول کی, لڑکیاں بیچاری باحیا جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور یہ یوں کر کے جھکی, ان کو شرم آ رہی ہے اس سے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا یہ تھوڑے دن تک ہے, یہ
آہستہ آہستہ یہ شرم ختم. کیونکہ سیکولر طبقے کی نظر میں عورت کا بے شرم ہونا کمال ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت باحیا عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم, جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے ہیں. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے؟ بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا, اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی, اس کو ادھر کر دو اس کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے, بھائی جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار مجھے زیادہ, کیونکہ گلشن ہے, وہاں ادب ہے, احترام ہے. ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلبہ کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, ان میں ادب تمیز الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے؟ ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا؟ ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے؟ تعلیم. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, ایک لڑکی بیچاری 9 مہینے, مجھے تو ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم. ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا بھائی. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نیک ہیں, بس تھوڑا سا نیک لوگوں میں نسبت ہو گئی ہے بس. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیک ہو. ایک اللہ نے آزمائش بنا دی دنیا کے سامنے. لیکن یہ جس بیس پہ ہوا نا, پورا ملک غمزدہ ہے, پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار 9 مہینے تک لاش کا پتہ نہیں چلا. کچھ دن پہلے ایک اور ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, اس لیے فیس بک اور یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی خبریں. ان ملکوں میں یہ روز مرہ کے واقعات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لہذا جب ہمارا یہ سیکولر لبرل طبقہ فضائل سنایا کرے نا, وہاں کی عورت کتنی آزاد اور ہم نے گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, تو ان سے بولا کرو وہاں یہ ڈیلی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں. ماں مر گئی, یہ تو ماں نہیں تھی بیٹی تھی, وہاں مائیں مرتی ہیں اور بدبو سے پتا چلتا ہے کوئی مرا پڑا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان, اور ان سیکولر لوگوں کو بات سمجھانا مشکل. ان کو بات سمجھانا مشکل. انہوں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے. ابھی وہ ایک مشہور صحافی ہیں. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہاں یہ نارمل ہے, وہاں بہت نارمل ہے. ابھی ہمارا کسی کنٹری میں جانا ہوا تو ایک بڑھیا, ایک گورنمنٹ کا ایک بندہ آتا, اس بڑھیا کی بندی آتی, بڑھیا کا خیال کر کے 5 بجے چلی جاتی ڈیوٹی پوری کر کے. ہمارے جو دوست تھے, جو پڑوسی تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت کی یہ نمائندی آتی ہے, نمائندی, وہ اس کی بڑی کیئر کرتی ہے. بڑھیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, نہ باپ بیچارے, نہ باپ تو ویسے ہی مر گیا ہوگا, وہ تو اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہوگا. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ 5 بجے یہ چلی گئی ہے نا, اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اگلے دن پتہ چلے گا جب صبح آئے گی. اس سے پہلے نہ کوئی اٹھانے والا. ہاں کچھ انہوں نے بٹن لگائے ہوئے ہیں بزرگوں بوڑھوں کے لیے کہ کچھ ہونے لگے تو یہ بٹن دبا دو. بعض دفعہ وہ بٹن تک بھی نہیں پہنچ پاتا بیچارہ. اور ہمارے دوست ایک جاپان میں, ان سے ایک بٹن دب گیا. ہمارے لوگ بھی فلم ہے بھائی, شوق تھا کچھ. میں تو جاپان میں جب جاتا تھا نا تو بٹنوں سے بچ کے رہتا تھا بھائی. ان کا تو اتنا ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بٹن سے کیا ہو جائے. ہم ایک خلائی شٹل میں گئے, انہوں نے خلائی شٹل رکھی ہوئی ہے وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا بھائی بٹن نہیں دبانا, کوئی پتہ نہیں ہم چاند پہ پہنچے ہوئے ہوں. جاپانیوں کی ہے, کوئی سچی مچی کی نہ ہو کہیں. دیکھ رہا تھا بٹن نہیں دبانا بھائی کسی نے. ایک صاحب کو شوق ہو رہا تھا, میں نے کہا بٹن دبایا, اڑ گئے, واپس کون لائے گا. تو ہمارے ایک دوست تھے جاپان میں, واش روم میں گئے, بیٹھے, آٹومیٹک سسٹم, واش روم دیکھتے ہی ویلکم کیا واش روم میں. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا نا. واش روم نے ان کو ویلکم کیا, ان کی خوشی کی کوئی انتہا. یہ انہوں نے واقعہ سنایا, وہ ان کا واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بیٹھے واش روم پہ, بہت سارے بٹن ہیں وہاں پہ واش روم میں. ایک بٹن ہے گرم پانی کے لیے, ایک ہے ٹھنڈے ٹھاٹ کرنے کے لیے,
اور بھی اینگل وینگل چینج کرنے کے لیے میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں, تو بہت مختلف قسم کے, بڑا اچھا بنا ہے وہ. جاپانیوں کی ٹیکنالوجی میں تو انتہا ہے بھائی. ایک بٹن ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ کچھ ہو جائے تو وہ دبا دینا. ان کو پاکستانی کو شوق ہوتا ہے وہ والا بٹن دباؤ جو تمہارے کام کا نہیں. کہتے میں نے کہا یہ الگ تھلگ سے کون سا نظر آ, کہہ رہے میں نے وہ بٹن دبایا, ایک دم ایمبولینس کی آواز, پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ تینوں پہنچ گئے واش روم کے باہر. ان کے ہاں ایک سسٹم ہے نا بہرحال. یہ تو ہمارے حکمرانوں نے بیڑا کیا بھائی, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے بھائی. تو سیکولر لبرل لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورغلانے کے بجائے ان حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو یار. تو فائر بریگیڈ, پولیس اور ایمبولینس کہ بھائی ایمرجنسی ہے, تو آگ لگی ہے یا کسی کو اٹیک پٹیک ہوا ہے یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے, اور انتظار کر رہے ہیں واش روم کے باہر. کہہ رہے ہیں میں نکلا اپنا ناڑا واڑا ٹائٹ کر کے, کہتے ہیں میں نے کہا بھائی غلطی سے دب گیا ہے. کچھ کہا نہیں انہوں نے. ہماری پولیس ہوتی تو اس سے تو غلطی سے دبا تھا بٹن. ہماری پولیس نے جو چیزیں دبانی تھی نا اس کی غلطی سے نہیں جان بوجھ کر, یہ دوبارہ صحیح بٹن دبانے کے قابل بھی نہیں رہتا. زندگی بھر جو بٹن دبانے کے ہیں نا وہ بھی نہیں دباتا یہ. تو میں بات کے بتائیں, ہاں میں کہہ رہا تھا بوڑھوں کے لیے لگایا ہوا انہوں نے بٹن دباؤ تاکہ ایمبولینس. یہ اچھی بات ہے سوسائٹی کا, کیونکہ جب اولاد کیئر نہیں کر رہی تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے نا کم از کم. تو ہماری اولادیں اگر ماں باپ سے باغی ہو گئیں اور ہمارے ماں باپ نے بچے پیدا کرنا بند کر دیے تو بھائی ان بوڑھوں کو تو ہماری گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. سمجھ رہے ہو, وہاں کم از کم حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے نا. ہماری تو حکومت بھی نہیں پوری کرے گی, نسل بھی نہیں ہے, پروگرام ہمارا تو بڑھ جائے گا, بالکل ہی برباد ہو جائیں گے. تو مذہب ہی رہ گیا میرے بھائی جو انسان کا بچہ بنا کے ہمیں اس نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے, اور اسی کے خلاف بے پردگی اور یہ سب. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر کی, بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب زبردستی ٹیکا لگا دیں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ٹیکے زبردستی لگا دی, ہمیں حکمت مصلحتیں نہیں بتائیں تاکہ ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ختم اور ہم انسان کے بچے بن کے زندگی گزارے. ان میں ایک ہی اللہ نے کہا عورت پردہ کرے گی. اب جب اللہ کا آرڈر آ گیا تو ہمارے پاس سوچنے کا آپشن بولو ختم. اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو گیا. کتنا فائدہ ہے, اللہ نے عورت کو کہہ دیا عورت شوہر کی اطاعت کرے, بولو گھی خود لگا دو نا, کرے گی. خوبصورت معاشرہ سوسائٹی وجود میں آ گئی. گھر کا سربراہ کون ہے, مرد. اس کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب میرے ماتحت ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا میرے ماتحت ہیں, ان کو کھلانے کا بھی مزہ آتا ہے, ان کی کیئر کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, اور انسان ذمہ داری لیتا ہے. کتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے دیکھ لو یار, مجھے دیکھ لو, میرے تو آمدن کا شاید 99% بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے, ورنہ بھائی ہم تو عیاشی کر رہے ہوتے. آپ کہیں گے ابھی کیا کر رہے ہو, استغفر اللہ. یعنی عیاشی سے میری مراد وہ جو گوروں والی عیاشی, شادی والی عیاشی کتنے دن کی ہوتی ہے بھائی, اس کے بعد تو ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں, گھر والوں کی ذمہ داریاں. تو اپنا تو اللہ کا شکر ہے گھر والوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں تو کاروبار بھی کر رہا ہوں نا وہاں, تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو, بھائی اپنے لیے نہیں کر رہا, ہمارا تو صبح 2 پراٹھے 2 انڈے 3 انڈے اب کر دیے میں نے, اللہ معاف فرمائے, لیکن بہرحال کر دیے. جب جاگنگ کرتا ہوں تو پھر 3 انڈے, اور پھر زیادہ نہیں بتاؤں گا تم لوگ نظر لگاؤ گے. خیر, تو ہمارا تو بھائی یہ ہے, ہمیں کیا کرنا, دیواروں اینٹوں سے ہمارا کیا لینا دینا. ہماری ضرورت تو موٹی موٹی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اللہ نے کئی گنا زیادہ پوری کر دی ہیں. اور ہر مرد کا یہی حال ہے, صرف میں نہیں ہوں, آپ بھی ہیں, سب کا یہی حال ہے. وہ کیوں جیتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. لیکن اگر عورت آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے, آدمی جاؤ ہٹاؤ, وہ آ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی تم جیسی ہوں, جمشید تمیز سے بات کرو, پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم گرل فرینڈ کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ. جو گورے کرتے ہیں, گورا تو نہیں سوچتا اپنی بیوی بچوں کے لیے, 18 سال کے بعد کک آؤٹ کرتا ہے, نکل یہاں سے. تو اللہ نے ہماری عورت کو آرڈر دے دیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے, گھر کے مردوں کا احترام کرنا ہے, اور مردوں کو کہا یہ ماتحت ہیں, غلام نہیں ہے. ماتحت ہونا الگ بات ہے, غلام ہونا الگ. محبت دو ان کو, غلاموں والا باندیا نہیں ہے, غلام نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام ہے. اب میرے پاس ڈیبیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کیوں, اس میں بھائی اللہ نے ٹیکا لگا دیا ہمیں. اللہ نے کیا کر دیا, بولا بھائی ایسے کرنا پڑے گا, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. گھر کی 4 دیواری اس کی اصل زینت ہے. عورت گھر کے لیے, مرد گھر کے باہر کے لیے. باقی وہ لبرل تھے جو انہوں نے یہ بھی کہا اور بھی بہت کچھ کہا کہ خواتین کو گھر میں ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا, وہ گھروں میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج کل جہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پراٹھے پھوڑے جا رہے ہیں, خواتین کو ایکسرسائز کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا.
اب یہاں مذہبی متشدد لوگ پھر میرے خلاف بولتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی خواتین کے پردے میں رہتے ہوئے بھی جم ہونے چاہیے جہاں صرف خواتین ہوں، تو یہاں ہمارا کچھ مذہبی متشدد طبقہ پھر ہمارے خلاف ہوتا ہے، یہ مولوی لبرل ہو گیا باہر جا کے۔ نا ہم باہر جانے سے پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے۔ جہاں گھر بڑے ہوں وہاں تو گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوں تو بھائی بیماریاں آ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے، یہ شوگر کی پیشنٹ ہے کتنی خواتین، موٹاپا کتنا، تو شریعت نے گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ تو ایسے پارک ہونے چاہیے جہاں خواتین کو واکنگ کرنے کی اجازت ہو، اور مرد کو چاہیے وہ اجازت دے، وہ روکنے کا اس کو حق نہیں ہے، وہ مر جائے گی گھر کے اندر ہی، جو حالات چل رہے ہیں وہ مر رہی ہیں۔ تو اس میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اسلام کا حکم ہے بھائی، یہ صحت سب سے پہلے ہے نا۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، میں گاؤں کے دیہاتوں میں بھی رہا ہوں نا، اس کمرے سے اس کمرے تک جا رہے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا بھائی میں وہاں جا کے قصر کی نیت کروں گا، واش روم اتنا دور ہے، سفر پہ جا رہا ہوں، ٹاٹا کر کے جا رہا ہوں، ایسے واش روم ہوتے تھے۔ اب تو کمرے کے ساتھ واش روم ہے، ادھر کچن ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا میری بیوی اتنی سست کہ کہتے ہیں میرا 10 فٹ کے فاصلے پر کچن تھا تو بیگم کو جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنا دور کچن، تو میں نے کہا بائک لے کے دے دو، 10 فٹ کے فاصلے پر نا کچن۔ تو آج کل یہ حالات ہو گئے، خواتین کو کچن بھی ادھر ہی چاہیے، یہی کمرہ ہو، یہی واش روم ہو، اور گھر اتنے چھوٹے چھوٹے۔ ایسی صورت میں صحت کا بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ فطرت سے کوئی لڑے گا تو فطرت جیت جائے گی میرے بھائی۔ تو وہ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں بھائی۔ اور پہلے گورا یہ کرتا تھا، میں نے امریکہ میں یا کینیڈا میں ایسے پارک دیکھے ہیں، پرانے پارک جنہیں گوروں نے نام دیا ہوا ہے فیملی پارک، یہاں مردوں کا داخلہ منع ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی، گورا بھی کسی زمانے میں خاندانی ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پارک اب نام کے رہ گئے ہیں۔ تو ایسے پارک ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے جہاں خواتین جاگنگ کرنا چاہیں، واکنگ کرنا چاہیں وہ کریں۔ تو اس کے تو ہم قائل ہیں میرے بھائی، اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جب سفر میں جایا کرو، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرو۔ گھر کی چار دیواری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سفر میں اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤ۔ ہمارے پیغمبر جنہوں نے حکم دیا عورت گھر میں رہے، وہ اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھوم رہے ہیں ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو گھر میں نکلنے ہی نہیں دیتے، تو یہ ظلم ہے۔ تو اس ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کمبخت 4 اچھی باتوں میں ایک، دیکھو وہ جھوٹ جو 99 سچ میں ملا کے بولا جائے نا، وہ بہت خطرناک جھوٹ ہوتا ہے۔ تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت غور سے کہ کچھ باتیں صحیح کرتے کرتے بیچ میں کچھ گھسیڑ دیتے ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا، تو جب آپ دیکھو گے نا تو پھر آپ کو اپنی سوسائٹی کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا